مگر کچھ لوگ محرم شریف کو غلط طریقے سے گزارتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ بھی سن لو نوجوانوں، تمہاری سننے کی بات ہے. کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آیا انہوں نے بڑے بڑے ڈھول نکال لیے اور ہاتھ میں ڈنکے لے لیے، ڈھول بجانا شروع کر دیے. محرم کے نام پہ ڈھول بجا رہے، حسین پاک کی محبت اس میں ڈھول میں دکھا رہے. یاد رکھو پیارے، یاد رکھو، جو کام شریعت کے خلاف ہو کبھی حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی نانا محمد الرسول اللہ راضی نہیں ہو سکتے. تم ڈھول بجاتے بجاتے مر جاؤ اور کتنا بھی کہو ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، تمہاری یہ بات جھوٹی ہے، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا، یہ بات غلط ہے. ارے یاد رکھو وہ حسین پاک جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، ادھر سے حسینی تھے، حسین بھی تھے، ادھر سے یزیدی تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا، ذرا توجہ میری بات پہ دینا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر حسین پاک ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لیں تو سارے لوگ پھر بیعت کر لیں گے. سوچیں کہ نبی کے نواسے نے بیعت کر لی ہے، آل رسول نے بیعت کر لی ہے، مگر حسین پاک نے کربلا میں تمہیں یہ سبق دیا تھا. توجہ رکھو کہ حسین وہ ہے جو اپنے بچوں کو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے. حسین پاک نے دنیا والوں کو دکھا دیا ارے بچے دینا آسان نہیں ہے، بچوں کی لاش پر گھوڑے دوڑوانا آسان نہیں ہے، بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنا آسان نہیں ہے. آج تمہارے گھر میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو، آج تمہارے گھر میں اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو بتاؤ کہ تم ڈھول بجاتے ہو. کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو. کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو. بتاؤ کہ خوشیاں مناتے ہو، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، قرآن پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، یا میلاد شریف ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. تمہارے باپ کی اس میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور جو نبی کے شہزادے ہیں، جو غوث اعظم کے دادا بھی ہوتے ہیں، غوث اعظم کے نانا بھی ہوتے ہیں، ان کی برسی کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر تمہیں ڈھول یاد آنے لگے. اگر غیرت مند مسلمان ہے تو جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے قرآن پڑھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے بیماروں کی عیادت کرنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دے. ارے ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ ایک دوسرے کی کھیتوں کی مینڈے کاٹنے والا، ڈھول بجانے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، تیری بہن بیٹیوں کو تکنے والا. کتنے نوجوان ایسے ہیں اگر شادیوں میں جاتے ہیں تو چھتوں پہ بہن بیٹیاں ہیں، ادھر ہی کو نظر رہتی ہے. چلے کتنے تو پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ بولتا ہوں پیارے، یاد رکھو حسین نے یہ سبق دیا تھا. ارے یزید نبی کا کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابی تھا، مگر ڈھول بجاتا تھا، مگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ناجائز عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا، نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹی تھی. وہ حسین نے دنیا والوں کو دکھا دیا میں اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، میں ان کا پیاسا رکھتا ہوں، میرے بچوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. مجھے یاد کہ مجھے کہہ لینے دو جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تیری بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، جب کربلا کے میدان میں ان شرابیوں سے حسین راضی نہیں ہوئے تھے جو 1400 سال کے بعد ان شرابیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے، ان بے نمازیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے. اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا. اور تم ڈھول بجانے میں تمہیں لگا دیا، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے میں لگا دیا. ذرا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل
ہیں، یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، ایک اس موبائلوں میں جو وہ عورتیں جو فاحشہ عورتیں وہ ناچ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ ان کے گانے سن رہا، ارے تیرے کلمہ یاد کیوں نہیں ہوا؟ تو حافظ قرآن کیوں نہیں ہوا؟ تجھے نبی کا نام کیوں یاد نہیں آیا؟ اسی لیے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں تیری برا کے خیور مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں او مسلمان ذرا بتا تمہاری بیٹی پہ موبائل کیوں ہے؟ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ ذرا مجھے اتنا بتا دو، تمہاری بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، تمہاری بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کی بسیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں، تمہاری بیٹی کا کون سا کارخانہ؟ جوان بیٹی کو موبائل دے دیا۔ او اللہ کے بندو، اگر 3 روٹی کھا رہا 1.5 کی عقل رکھو۔ میں بتاتا ہوں موبائلوں سے کیا ہو رہا، آج چیٹنگ ہو رہی ہے، ارے واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، یوٹیوب کھولے گی تو کیا دیکھے گی، کتنی گندی گندی باتوں میں الجھ چکے ہیں۔ یہی وجہ دیکھ لینا، تمہارے اگر دیوی پورا میں کسی کے گھر شادی ہو 50 لڑکیوں تو ایک کے بھی بال ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، ایک کے بھی دوپٹہ سنبھل کے نہیں ہوگا، وہ بڑی بڑی آستینیں، وہ برے برے کپڑے، وہ ناچنے والی عورتوں کے ڈھنگنے لیے۔ مجھے بتاؤ تم تو مسلمان ہو، تمہیں نبی کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ حسین پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ آج بیٹیوں کو موبائل دے دیا، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اگر ہمیں معاشرہ سدھارنا تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا، اگر دینا تو انہیں دینی کتاب دینا ہے، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے موبائل میں ہماری بیٹی اگر دیکھ رہی ہے تو اس کی آستین ختم ہو گئی، اس کا دوپٹہ اتر گیا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھتی، ہماری بیٹی حدیث پڑھتی، اگر ہماری بیٹی کے سینے میں قرآن ہوتا تو خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو ہماری بیٹی اگر گاتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹھی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا۔ یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت ہوتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ذکر شہید اعظم۔ وہی موبائل پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچکیا بنا دیا، لپھنگے ہوگا لپھنگے، ان کے بال دیکھو تو جیسے گدھا چل گیا گدھا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ چلنے کا ڈھنگ، کھانے کا ڈھنگ، ایسے ایسے گانے سے اماں بھی دانت پھاڑ رہی ہے، بہنیں بھی دانت پھاڑ رہی ہیں، کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں۔ اب اتنی ہمت نہیں رہی